فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا بطي من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيت به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مملية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء. قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. وقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقولك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مملية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد.
وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام لهم الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا وفيه مأمون إلا وفرج الله غمه ولا مأمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام لهم الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اب میں گزارش کروں گا مشہور سوزخان سید حسن رضا رضوی صاحب سے جو تشریف لائیں اور سرود سلام پیش فرمائیں. باوز بلند نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد. کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شے کو خبر. کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شے کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور کہ دونوں پسر کہ قتل ہو گئے مسلم اور کہ دونوں پسر تو رو رو کہنے لگے یہ امام سے جن و بشر نہ جائیں کوفے کے رستے کو ہے یہی بہتر. کسی نے کوفے کے نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد. کوفے میں جب کہ آئیں گے مسلم کے نونہار. کوفے میں جب کہ آئیں گے مسلم کے نونہار
بابا سے چھوٹ جائیں گے مسلم کے نونہار جب ہوگی جنگ لشکر ابن زیاد سے جب ہوگی جنگ لشکر ابن زیاد سے مسلم کو پھر نہ پائیں گے مسلم کے نونہار کوفے میں جب کہ ہو کثیر آئیں گے ظالموں کے سامنے ہو کثیر آئیں گے ظالموں کے سامنے قیدی بنائے جائیں گے مسلم کے نونہار قیدی بنائے جائیں گے مسلم کے نونہار جو کوئی بھی سنے گا یتیمی کا واقعہ جو کوئی بھی سنے گا یتیمی کا واقعہ اس کو صدا رلائیں گے مسلم کے نونہار کوفے میں جب کہ کس کو خبر تھی حضرت عباس کی طرح کس کو خبر تھی حضرت عباس کی طرح دریا پر مارے جائیں گے مسلم کے نونہار دریا پر مارے جائیں گے مسلم کے نونہار ذکر رسول ذکر شہ کربلا کے ساتھ ذکر رسول ذکر شہ کربلا کے ساتھ فرش عزا پائیں گے مسلم کے نونہار فرش عزا پائیں گے مسلم کے نونہار کوفے میں جب کہ آئیں گے مسلم کے نونہار نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وقار تشنگی رکھتے ہیں دریا چھوڑ دیتے ہیں وقار تشنگی رکھتے ہیں دریا چھوڑ دیتے ہیں علی کے شیر قبضہ کر کے قبضہ چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ سوچ کے انکار بیعت کا شہ والا مدینے سے چلے آتے ہیں مکہ چھوڑ دیتے ہیں مصیبت میں وہی کرتے ہیں صبر و شکر کے سجدے جو بندے حق پر مر جاتے ہیں دنیا چھوڑ دیتے ہیں وقار تشنگی محمد کے پسر جس خاک پر رکھتے ہیں پیشانی
بشکل سجدگاہ نقش سجدہ چھوڑ دیتے ہیں اگر شہ دیکھتے ہیں سر کھلے زینب کو مقتل میں تو گھبرا کے جمع بیٹے کا لاشا چھوڑ دیتے ہیں فرشتے دوست دارے مرتضیٰ کی قبر کے اندر ہوائے خلد آنے کو دریچہ چھوڑ دیتے ہیں وقار تشنگی فاتحہ ایک دو بند مرسی ہے کہ نعرہ صلوات جب قد کیا شان کوفے کا وطن سے جب قد کیا شان کوفے کا وطن سے خلصہ کے رواں باد بہاری ہے چمن سے رو کر کہا بانوں نے یہ تب شاہ زمن سے اے کاش نکل جاتی میری روح بدن سے بیماری میں منہ بیٹی سے مورا نہیں جاتا اس حال میں صغرا کو تو چھوڑا نہیں جاتا جب قض کیا شاہ سن کر یہ صدا شاہ کے آنسو نکل آئے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے منہ دیکھ کے بانوں کا سخن لب پہ لائے کیا ضعف و نقاہت خدائی اس کو بچائے کیا ضعف و نقاہت ہے خدائی اس کو بچائے جس صاحب کے آزار کا یہ حال ہو گھر میں دانستہ میں کیوں کہ اسے لے جاؤں سفر میں جب قض کیا شاہ کہے کر یہ سکن بیٹھ گئے سید خوشخو اور سورہ حمد پڑا تھام کے بازو بیمار نے پائی گل زہرا کی جو خوشبو آنکھوں کو جو کھولا تو ٹپکنے لگے آنسو آنکھوں کو جو کھولا تو ٹپکنے لگے آنسو ماں سے کہا کیا مجھ میں حواسا ہے اماں کیا میرے مسیحا میرے پاس ہیں اماں کیا میرے مسیحا میرے پاس ہیں اماں جب قض کیا شاہ نعرہ صلوات
کہ حر یہ سمجھ کہ خیمہ آل نبی میں ہے، حر یہ سمجھ کہ خیمہ آل نبی میں ہے اور جنت حسین ابن علی کی خوشی میں ہے۔ عباس کی حیات میں شبیر کی طرف برق صاحب سماعت فرمائیں کہ عباس کی حیات میں شبیر کی طرف دیکھے نظر اٹھا کہ ہمت کسی میں ہے۔ عباس کی حیات میں شبیر کی طرف دیکھے نظر اٹھا کہ یہ ہمت کسی میں ہے۔ حضور سماعت فرمائیں، ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیں کہ چھوٹا سا یہ سپاہی ہے، اصغر ہے جس کا نام، چھوٹا سا یہ سپاہی ہے، اصغر ہے جس کا نام، باغ نبی کی ساری مہک اس کلی میں ہے۔ چھوٹا سا یہ سپاہی ہے۔ آئیے حاجی صاحب تشریف لائے، ایک نعرہ صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے وکیل صاحب تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں کہ چھوٹا سا یہ سپاہی ہے، چھوٹا سا یہ سپاہی ہے، اصغر ہے جس کا نام، باغ نبی کی ساری مہک اس کلی میں ہے، اور مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب، سماعت میں حضور، مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب، یہ تو صفت نبی میں ملی یا علی میں ہے۔ مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب، یہ تو صفت نبی میں ملی یا علی میں ہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ یہ کہہ کہ حر حسین کے قدموں میں گر پڑا، عقیدت ہے یہ کہہ کہ حر حسین کے قدموں میں گر پڑا، مولا میری نجات تیری بندگی میں ہے۔ یہ کہہ کہ حر حسین کے قدموں میں گر پڑا، مولا میری نجات تیری بندگی میں ہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو، سماعت فرمائیں شاید کسی قابل ہو سکتا ہے صاحب، کہ حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو، اللہ حضور کتنا یہ ناد علی میں ہے۔ حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو، اللہ حضور کتنا یہ ناد علی میں ہے۔ اور بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت، بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت، جیسے ورق پھٹا ہوا دست علی میں ہے۔ بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت، جیسے ورق پھٹا ہوا دست علی میں ہے۔ اور چند اشعار مولا عباس کے حوالے سے کہ عباس مشکلے کے جدھر سے گزر گئے، سمجھ رہے ہیں کہ عباس مشکلے کے جدھر سے گزر گئے، بوئے وفا سے راستے جتنے تھے بھر گئے۔ اور غیظ و غضب میں فاتح صفین جب چلا، دریا کے پاس بانوں کے چہرے اتر گئے، دریا کے پاس بانوں کے چہرے اتر گئے۔ اور سماعت فرمائے کہ ساحل پہ آتا دیکھ کے حیدر کے شیر کو، ساحل پہ آتا دیکھ کے حیدر کے شیر کو، بولے ادو کہ موت کے گھاٹ آج اتر گئے۔ یہ بھی شیر سماعت فرمائیں کہ دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال جب پہنچے، کہ دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال، ساحل پر جو ٹکے تھے وہ لشکر کدھر گئے؟ دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال، ساحل پر جو ٹکے تھے وہ لشکر کدھر گئے؟ بس یہ شعر آخری سماعت فرمائیں کہ زندہ جو بچ گئے تھے سر ساحل فرات، ڈاکٹر صاحب کسی قابل ہو شاید، زندہ جو بچ گئے تھے سر ساحل فرات، وہ یاد کر کے حملہ عباس مر گئے۔ زندہ جو بچ گئے تھے سر ساحل فرات، وہ یاد کر کے حملہ عباس مر گئے۔ اور جناب مسلم سے متعلق چند اشعار بھی اور شعراء اکرام ہیں، سماعت فرمائیں۔ یہ اٹھا دیئے، سماعت فرمائیں، مطلب سماعت فرمائیں کہ ہے غریب دیار کا ماتم، ہے غریب
دیار کا ماتم، عاشق کردگار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، جو حسینی سفیر بن کے چلا، ہے اسی غم گسار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، مارا دھوکے سے جس کو کوفے میں، مارا دھوکے سے جس کو کوفے میں، ہے اسی بے دیار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، معتمد تھا جو شاہ والا کا، ہے اسی ذی وقار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، آج کرنا حسینیوں ہے تمہیں، شاہ کے جا نثار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم۔ اسی میں دو تین شعر امام حسین کی وسیلے سے کر رہے تھے حسین رو رو کر، ارے کر رہے تھے حسین رو رو کر، اپنے ہر جا نثار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، ارے قتل جس کو رلا رلا کے کیا، ہے اسی بے دیار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم، ارے چاند تارے بھی کرنے آئے ہیں، نور پروردگار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم۔ مقطع سماعت میں تا قیامت کرے گئے اقبال، ارے تا قیامت کرے گئے اقبال، ظلم ابو نہار کا ماتم، ہے غریب دیار کا ماتم۔ کی بارگاہ امام حسین میں چاروں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مطلع 3 یا 4 شعر حاضر خدمت ہے۔ جس پر شرف تمام
وہ در ہے حسین کا جس پر شرف تمام، وہ در ہے حسین کا، وہ جیسے حسین ویسا ہی گھر ہے حسین کا، جیسے حسین ویسا ہی گھر ہے حسین کا۔ بیعت کا اب سوال اٹھاتا نہیں کوئی، بیعت کا اب سوال اٹھاتا نہیں کوئی، ہر دور کے یزید کو ڈر ہے حسین کا، بیعت کا اب سوال اٹھاتا نہیں کوئی، ہر دور کے یزید کو ڈر ہے حسین کا۔ حر آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کے، حر آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کے، ارے پتھر کو موم کرنا ہنر ہے حسین کا، پتھر کو موم کرنا ہنر ہے حسین کا۔ یہ قافیہ پھر سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ ماتم کو ہاتھ اٹھ کے بتاتے ہیں بار بار، ماتم کو ہاتھ اٹھ کے بتاتے ہیں بار بار، مومن کا قلب اصل میں گھر ہے حسین، ماتم کو ہاتھ اٹھ کے بتاتے ہیں بار بار، مومن کا قلب اصل میں گھر ہے حسین کا، آنکھیں ہیں بس وہی کہ جو روتی ہیں شاہ پر، آنکھیں ہیں بس وہی کہ جو روتی ہیں شاہ پر، دل دل وہی ہے جس پا سر ہے حسین کا، یہ کہہ کے مجھ کو خلد میں رضوان لے گیا، یہ کہہ کے مجھ کو خلد میں رضوان لے گیا، خاتی سہی فرید مگر ہے حسین کا۔ میں گزارش کروں گا جناب برق لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام نذرانی عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ عرض کیا ہے کہ خدا کے دین کا ہم سب نصیر کہتے ہیں، خدا کے دین کا ہم سب نصیر کہتے ہیں، غریب لوگ بھی اس کو امیر کہتے ہیں،
غریب لوگ بھی اس کو امیر کہتے ہیں، اور نیابت شہ والا میں چھوڑ دے جو وطن، نیابت شہ والا میں چھوڑ دے جو وطن، ہم ایسے شخص کو شہ کا سفیر کہتے ہیں، ہم ایسے شخص کو شہ کا سفیر کہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے، بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ لکھا حسین تو دیکھا یہ معجزہ ہوا ہے، سماعت فرمائیں لکھا حسین تو دیکھا یہ معجزہ ہوا ہے، خاموش لفظ بھی کاغذ پر بولتا ہوا ہے، لکھا حسین تو دیکھا یہ معجزہ ہوا ہے، خاموش لفظ بھی کاغذ پر بولتا ہوا ہے۔ اور مطلب ثانی پیش کرو، سماعت فرمائیں کہ ستم کے منہ کا مزہ اور بدمزہ ہوا ہے، ستم کے منہ کا مزہ اور بدمزہ ہوا ہے، کہ جب سے موت کا تحقیق ذائقہ ہوا ہے، ستم کے منہ کا مزہ اور بدمزہ ہوا ہے، کہ جب سے موت کا تحقیق ذائقہ ہوا ہے، اور یہ کربلا کے شہیدوں کا فیض ہے اب تک، یہ کربلا کے شہیدوں کا فیض ہے اب تک، میری حیات کا ماحول جو بنا ہوا ہے، میری حیات کا ماحول جو بنا ہوا ہے۔ اور شیخ سماعت فرمائیں نیئر بھائی کہ بڑے حضور میں پہنچے گا حر سحر کی قسم، بڑے حضور میں پہنچے گا حر سحر کی قسم، بڑی ہے رات بڑا آج فیصلہ ہوا ہے، بڑی ہے رات بڑا آج فیصلہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سروائز بات فرمائے کہ تھا میرے قلب میں آنسو تو صرف پانی تھا، تھا میرے قلب میں آنسو تو صرف پانی تھا، غم حسین میں ٹپکا تو بے بہا ہوا، تھا میرے قلب میں آنسو تو صرف پانی تھا، غم حسین میں ٹپکا تو بے بہا ہوا ہے، غم حسین میں ٹپکا تو بے بہا ہوا ہے۔ اور ابھر کے کہتے ہیں غازی تیری وفا کے نقوش، ابھر کے کہتے ہیں غازی تیری وفا کے نقوش، ایک انقلاب ہے سینے میں جو دبا ہوا ہے، ایک انقلاب ہے سینے میں جو دبا ہوا ہے، لیکن شعر کہ غم حسین کی خوشبو میں، غم حسین کی خوشبو میں، ایک سلوات بھیجیں کہ غم حسین کی خوشبو ہے گھر میں چاروں طرف، غم حسین کی خوشبو ہے گھر میں چاروں طرف، ضرور آج یہاں ذکر کربلا ہوا ہے، غم حسین کی خوشبو بسی ہے چاروں طرف، غم حسین کی خوشبو ہے گھر میں چاروں طرف، ضرور آج یہاں ذکر کربلا ہوا ہے۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ برائے معرفت شاہ شب کے پردے میں، نیئر بھائی شعر پیش کر رہا ہوں کہ برائے معرفت شاہ شب کے پردے میں، ہر ایک راز تھا جو صبح آئینہ ہوا ہے، ہر ایک راز تھا جو صبح آئینہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں کہ عصائے صبر اٹھایا جو فقر موسیٰ نے، عصائے صبر اٹھایا جو فقر موسیٰ نے، ستم کے نیل میں تب جا کے راستہ ہوا ہے، عصائے صبر اٹھایا جو فقر موسیٰ نے، ستم کے نیل میں تب جا کے راستہ ہوا ہے۔ اسے چھوڑ کے بہرحال مقطع خصوصیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہر انجمن
मुझे पहचानती है इसलिए बर्क, हर अंजुमन मुझे पहचानती है इसलिए बर्क, जो मेरे माथे पर शब्बीरिया लिखा हुआ। हर अंजुमन मुझे पहचानती है इसलिए बर्क, हर अंजुमन मुझे पहचानती है इसलिए बर्क, जो मेरे माथे पर शब्बीरिया लिखा। इश्क़ मुस्लिम है दिल में मकीं, मुस्तकिल इश्क़ मुस्लिम है दिल में मकीं, रोज़ व शब मेरे शामिल इबादत में हैं। मुस्तकिल इश्क़ मुस्लिम है दिल में मकीं। हाँ देखिए फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, सब लिख रहे हैं कि मुस्तकिल इश्क़ मुस्लिम है दिल में मकीं, रोज़ व शब मेरे शामिल इबादत में हैं, और हो रही हैं मुसलसल रकम नेकियां, जो बदी के फरिश्ते हैं फुर्सत में हैं। हो रही हैं मुसलसल रकम नेकियां, हो रही हैं मुसलसल रकम नेकियां, जो बदी के फरिश्ते हैं फुर्सत में हैं। कि रोज़ अज़ल से रोज़ अबद तक की मुद्दत कमतर ठहरी, रोज़ अज़ल से रोज़ अबद तक की मुद्दत कमतर ठहरी, एक गुनहगारे सरवर ने एक शब में वो काम किया। रोज़ अज़ल से रोज़ अबद तक की मुद्दत कमतर ठहरी, एक गुनहगारे सरवर ने एक शब में वो काम किया, एक गुनहगारे सरवर ने एक शब में वो काम किया। हज़रत हुर्ने ज़ानुए सरवर पाया तोली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। हज़रत हुर्ने ज़ानुए सरवर पाया तोली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। और मुलाम है कि हुज़िल्लत जिसकी किस्मत में उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, हुज़िल्लत जिसकी किस्मत में उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, जब आया बुशिकन काबे में काबे से सनम निकले। हुज़िल्लत जिसकी किस्मत में उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, जब आया बुशिकन काबे में काबे से सनम निकले, और ये कहकर हो गई गुम करबला से बैअत फासिक, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये कहकर हो गई गुम करबला से बैअत फासिक, ये कहकर हो गई गुम करबला से बैअत फासिक, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और जब अली वाले सरे महशर गए तो मुस्तफ़ा ज़िंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। जब अली वाले सरे महशर गए तो मुस्तफ़ा ज़िंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। और नार में झोंके गए जब दुश्मनाने अहले बैत, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नार में झोंके गए जब दुश्मनाने अहले बैत, नार में झोंके गए जब दुश्मनाने अहले बैत, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बस ये आखिरी मुलादा फरमा लें कि उसकी बुलंदियों का कोई ज़िक्र क्या करे, कुरान खुद ज़बान से जिसकी सना करे। उसकी बुलंदियों का कोई ज़िक्र क्या करे, कुरान खुद ज़बान से जिसकी सना करे। वो आवाज़ दे रही है आज़ादारी हुसैन, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आवाज़ दे रही है आज़ादारी हुसैन, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुल रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन
وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین صلوات محمد علیہ عزاداران حسین، جن مقدس کلمات کی تلاوت کی عزت حاصل ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے، جس میں خیر الرازقین، رزاق متین، وہ رزق اعلان کر رہا ہے، اور اس انداز سے کہ عمومی رزق نہیں بلکہ خیر رزق کا ذکر ہو رہا ہے، اور آغاز کلام یوں ہیں کہ والذین ہاجروا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، والذین ہاجروا، تو ہجرت فقط ہجرت نہیں ہے، بلکہ جب لفظ ہجرت مارز وجود میں آتا ہے تو مہاجر کی کوئی منزل ہوتی ہے، مہاجر کی کوئی منزل ہوتی ہے، تو بقدر عرفان منزل رزاق متین رزق کا اعلان کر رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں سبیل الہی میں، اللہ کے راستے کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے جانب ہجرت کرتے ہیں، اور خالی ہجرت کر کے، فقط ہجرت کر کے منزل مقصود پر پہنچ جانا یہ اور ہے۔ اگر منزل مقصود پر پہنچ گئے ہجرت کر کے تو کیا کہنا، لیکن موت حیات کا کوئی یقین نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس رہ گزر میں، اس ہجرت میں وہ قتل کر دیے جائیں یا طبعی موت مر جائیں، ثم قتلوا ماتوا، یا وہ قتل کر دیے جائیں یا ماتوا مر جائیں، تو الہی وعدہ یہ ہے کہ اللہ انہیں رزق حسن عطا کرتا ہے، اور ذات واجب تو بہترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے اس پوری آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی، اور انشاءاللہ جس کے ذیل میں چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ آیت تو اتنی وسیع ہے، یہ کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت وسیع ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے سمندر ہے، جتنے علوم کسبی علوم حاصل کرنے والے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، اس ساحل سے اس ساحل تک نہ پہنچ پائیں گے جب تک کہ مخصوص علم نہیں عطا کیا جائے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور لفظ کی بات کا میں نے اتنی جسارت کر دی، پوری آیت کے بارے میں کہہ دیا، یہ جہالت تھی اور کچھ نہ تھا۔ بہرحال اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک تو ہجرت ہے اور ایک رزق ہے۔ ہجرت اور رزق جو ہے یہ لغت سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ جب قرآن شریف، قرآن مجید کو اٹھائیے اور قرآن کا مطالعہ شروع کیجئے، قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے، تو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ کے اسماء نام جو ہیں 99 ہیں، نام تو اللہ ہے، وہ بھی تمہارے ظرف کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا نام اللہ بتا دیا ہے، ورنہ اللہ میں بھی اللہ محدود ہو جائے گا، وہ تو لا محدود ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔
चुनांचे आप देखें जब मासूमीन अलैहिस्सलाम मंजिल मुनाजात में दस्त दुआ बुलंद करते हैं तो जिस हाजत के लिए दुआ करते हैं उसी सिफत से अल्लाह का नाम याद करते हैं। तशरीह लाएं नारे सलवात, उसी सिफत से याद करते हैं, वो अल्लाह नहीं कहते हैं। अल्लाह तो हमको बताया गया है कि अगर अल्लाह ना बताया जाए तो हम अल्लाह के करीब आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए अल्लाह हमें बताया गया है। वरना 99 जो अस्मा हैं उससे मावेरा कहीं आला और बुलंदतर है, अल्लाह कहीं बुलंदतर है। तो ये अल्लाह की सिफत है। तो इरशाद हो रहा है कि वो लोग जो सबील इलाही की जानिब हिजरत करते हैं, तो हिजरत को अगर आप लुग़त में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माइग्रेंट, जो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक शहर से दूसरे शहर, एक महल्ले से दूसरे महल्ले, एक करिए से दूसरे करिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इसी को हिजरत कहते हैं। लेकिन ये मफ़हूम हिजरत नहीं है। हिजरत का मुद्दा कुछ और है, हिजरत का मुद्दा कुछ और है। ये महाजिर दुनियावी महाजिर हो जाएंगे, ये मक्के और मदीने वाले महाजिर हो जाएंगे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के महाजिर हो जाएंगे। लेकिन जिन महाजिर के लिए रिज़्क़ हसन का वादा हो रहा है वो महाजिर और हैं। वो महाजिर ये हैं कि नक़्ल मकानी की ज़रूरत नहीं है, नक़्ल ज़मानी की ज़रूरत नहीं है, बस क़स्द किया और महाजिर हो गए। क़स्द क्या किया? जिस पर अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए जिस जिस मखलूक ने हिजरत की वो महाजिर करार पाया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, तमहीद के मंजिलों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि महाजिर है कौन और सिलसिले हिजरत का आगाज़ कब से हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत का सिलसिला कब से हुआ? बड़े से बड़े तारीख़ दां कहेंगे साहब जब से तारीख़ मिलती तभी से तो हिजरत हुई है। जब से ममालिक बने, जब से टेरिटरीज़ बनी, जब से कंट्रीज़ बने, जब से कॉन्टिनेंट्स बने, तभी तो हिजरत का हुआ। यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए। लेकिन नहीं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस देखते हैं, तो पहला मंज़र जो हमको हिजरत का नज़र आता है कि जब खालिक व मालिक ने सबील इलाही की वजाहत के लिए एक मिट्टी का पुतला बनाया, एक मुजस्समा बनाया और हुक्म दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तो तुम सब के सब सरबसजूद हो जाना, सब के सब सरबसजूद हो जाना। ये हमारे सामने हमसे छोटे नौजवान बच्चे और लड़के बैठे हुए हैं। ये मजलिसों में पढ़ा जाता है कि जब हम इसमें अपनी रूह फूंक दें तो खुदा न खास्ता अल्लाह मियाँ कोई रम्माल नहीं है कि अपनी रूह फूंक मारते हैं, अपने मुंह से फूंक मारते हैं। जब अल्लाह का जिस्म ही नहीं है तो फूंक कहाँ से मारेगा? फूंक कहाँ से मारेगा? सोचने की चीज़ है। अब ये तो उर्दू ज़बान की कोताही है कि फूंक कहते हैं कि जब अल्लाह ने कहा कि हम इसमें फूंक डाल दें, अपनी फूंक मार दें, तुम सबके सब सर्वसजूद हो जाना। यानी सबील इलाही क्या है? जब मेरी रज़ा हो जाए, मेरी मर्जी हो जाए, क्या कहना, यानी सबील इलाही, अब अल्लाह की मर्जी जब हो जाए उसी का नाम सबील इलाही है। तो सबसे पहले महाजरीन की जमात है। अभी आदम का पुतला बना है, अभी आदमी तो आए ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अभी तो आदमी आए ही नहीं। आदमी कहां से महाजिर हो जाएंगे? और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, मखलूक महाजिर होती है, खालिक महाजिर नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, खालिक महाजिर हो जाए तो खालिक खालिक न रहेगा, मखलूक हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, क्या कहना बेटा, खालिक नहीं महाजिर होता, मखलूक महाजिर होती है।
اور ہجرت کرنے کے لیے بھی اسٹیٹس چاہیے، اسٹیٹس چاہیے۔ بڑی اسٹیٹس والے بڑی منزل کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اس سے کم حیثیت والے کم منزل کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب عرش پہ آدم کا پتلا بنایا گیا اور حکم الہی ہوا کہ سب کے سب سر بسجود ہو جائیں، پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، لیکن ایک مخلوق وہ تھی جس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا، یہ راز رازہائے سربستہ ہو کے رہ جاتا۔ جب سب کے سب نے سجدہ کیا تو سب کے سب جتنے فرشتے تھے ہجرت کی تاریخ میں پہلے مہاجر قرار پائے۔ یہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں تھا، کوئی فرشتہ سجدے میں تھا، کوئی فرشتہ قیام میں تھا۔ جس نے قیام چھوڑا اس پتلے کے قریب آئے، جس نے رکوع چھوڑا وہ مہاجر ہے، جس نے سجدہ چھوڑا وہ مہاجر ہے، جس نے قیام چھوڑا وہ مہاجر ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ تو مہاجرین کی تاریخ دیکھی جائے تو انسان مہاجرین کی تاریخ میں پہلے نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی وہ مخلوق نظر آئیں گے اس ہجرت میں جو مخلوق صاحبان لولاک ہیں۔ میں نے صاحب لولاک نہیں کہا، صاحبان لولاک ہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ خلق کرتے۔ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں نہ خلق کرتے۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو نہ خلق کرتے۔ لولا حسن و حسین لما خلقتکم، اگر حسن حسین کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ ہم فاطمہ کو خلق کرتے، نہ علی کو خلق کرتے، نہ محمد کو خلق کرتے۔ اسی لیے میں نے ان کو صاحبان لولاک نہیں کہا، صاحب لولاک نہیں کہا، صاحبان لولاک کہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے۔ یہ صاحبان لولاک جن کی خلقت نور سے ہوئی ہے، جن کی خلقت نور سے ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے کہ نور کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، ورنہ ہماری عمریں تمام ہو جاتی، ہمارا اجتہاد تمام ہو جاتا، ہم سمجھ ہی نہ پاتے کہ خالق نور کون ہے، مخلوق نور کون ہے۔ ہم سمجھ ہی نہ پاتے خالق نور کون ہے، مخلوق نور کون ہے۔ تو ان انوار مقدسہ اور ان صاحبان لولاک کے لیے پہلا حکم ہجرت نہیں تھا۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، جب سارے فرشتوں نے ہجرت کی، کوئی فرشتہ بچا نہیں ہے، جتنے فرشتے سب کے سب مہاجر ہیں، یہاں والا بھی مہاجر ہے اور یہاں والا بھی مہاجر ہے۔ لیکن فرشتوں نے جو ہجرت کی ہے، کہاں کی ہجرت؟ کیا جناب آدم کے پتلے کی جانب ہجرت کی ہے؟ سنیے گا غور سے، اگر مجسمے اور اس پتلے کی جانب جس میں اللہ نے اپنی روح داخل کی تھی یا حکم الہی تھا ادھر ہجرت کرتے تو جنہوں نے ہجرت کی سب کے سب مہاجر ہو جاتے۔ صلوات محمد علی محمد۔ فرشتوں نے ہجرت کی سبیل الہی کی جانب، اور ایک مہاجر ہمیں اور نظر آتا ہے، اس نے بھی ہجرت کی، اس کی برادری الگ ہے، وہ فرشتوں کی برادری کا نہیں، وہ جناتوں کی برادری کا ہے۔ عزازیل، ابلیس تو بعد میں ہوا، رجیم تو بعد میں ہوا، شیطان تو بعد میں ہوا، یہ سارے القاب تو بعد میں ملے۔ ہجرت اس نے بھی کی، ایسا نہیں جب حکم ہوا کہ تم سب کے سب سربسجود ہو جاؤ تو ابلیس کسی گوشے میں نہیں بیٹھا تھا، کسی کونے میں نہیں تھا، جہاں سب فرشتے گئے سجدہ کرنے کے لیے وہیں ابلیس بھی گیا۔ لیکن جانے کے بعد
سب کو سبیل الہی نظر آئی مگر اس کو سبیل الہی نظر نہیں آئی. صلوات محمد و آل محمد. فرشتوں کو سبیل الہی نظر آ گئی, ابلیس کو سبیل الہی نظر نہیں آئی. بھائی سفر تو اس نے بھی کیا ہے, مائیگریٹ تو اس نے بھی کیا ہے, کوشش تو اس نے بھی کیا ہے, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم سجدہ صرف خالق کو کرتے ہیں, صرف خالق کو کرتے ہیں. خالق کو صرف سجدہ کرنے والا خالق کی نگاہ میں مہاجر نہیں کہلاتا ہے. مہاجر وہ ہوتا ہے جو سبیل الہی کی جانب سجدہ کرے. صلوات محمد علیہ وسلم. سبیل الہی کی جانب سجدہ کرے. فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتوں کو رزق ملا. اب رزق کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں, رزق فقط پیٹ کی روٹی ہی نہیں ہوتی ہے. آپ پڑھیے, رزق کے انواع و اقسام ہیں. فرشتوں کو رزق ملا, اور اس کو کیا رزق ملا؟ اللہ رازق تو ہے, اللہ رازق تو ہے, بقدر ظرف اور بقدر نیت. اللہ جو ہے رازق ہونے کے بعد سب کو رزق دیتا ہے. آپ پڑھیے, قرآن مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, قرآن پڑھیے تو قرآن میں کہیں جنت کا ذکر ہے, کہیں جہنم کا ذکر ہے, اور جنت کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں جنت کے رزق بھی ذکر ہو رہا ہے. ایک ایک میوے کا نام لیا گیا ہے صاحب. کیلا ملے گا, انگور ملے گا, انار ملے گا, حوریں ملیں گی, غلمہ کیا کیا ملے گا سب تفصیل سے ہے. اور وہیں پر ایک رزق کا اور ذکر ہے, زیتون کا پھل ملے گا, ہے کہ نہیں؟ تھوہڑ جسے ترجمہ کیا گیا ہے, تھوہڑ کا لفظ کا تلفظ بھی بڑا پھوہڑ ہے, ممبر سے میں کر رہا ہوں. بہرحال یہ ملے گا. کھولتا ہوا پانی ملے گا. ارے بھائی کھولتا ہوا پانی بھی تو رزق ہے, تھوہڑ کا پھل بھی تو رزق ہے. تو معلوم ہوا اللہ رازق تو ہے. تقاضائے رزاقیت یہ ہے, تقاضائے ربوبیت یہ ہے کہ جس کو خلق کر دیا ہے اس کو بقدر ظرف رزق دے, بقدر ظرف رزق دے. تو ملتا تو اس کو بھی رزق ہے, لیکن جس نے سبیل الہی سے انحراف کیا مہاجر تو ہے مگر خالق کی نگاہ مہاجر نہیں ہے. بجائے رزق کے, بجائے سلوات کے, اس پر لعنت کا رزق مل رہا ہے, لعنت کا رزق مل رہا ہے. اب یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس سے زیادہ مجمع باہر بیٹھا ہوا ہے, سن سبھی رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, یہ آپشن ہے, چاہے اچھا رزق لے لیں چاہے اس سے پس رزق لے لیں. قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. جب من و سلوہ کسی قوم کے لیے آتا تھا تو قوم والے ناراض ہو کے جناب موسیٰ سے کہنے لگے, بھائی کھاتے کھاتے طبیعت اوب گئی ہے, اب ساگ سبزی چاہیے. مولانا ممتاز صاحب بیٹھے ہوئے میری بات کی تصدیق کریں گے. تو کیا آیت نازل ہوئی کہ اچھا رزق چھوڑ کر کے یہ پس رزق کی خواہش کر رہے ہیں. اگر میں کہوں تو میں کون ہوتا ہوں اچھا رزق اور پس رزق کرنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ تو اپنا اپنا ظرف ہے, اپنا اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا ظرف ہے, اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی آلو کھا کے مطمئن ہوتا ہے, کوئی تیتر و بٹیر کھا کے خوش ہوتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا حسن ذوق ہے رزق کے لیے. تو مہاجر ہیں. تو جو میں نے عنوان کی آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو سبیل الہی کی جانب ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں رزق دیتا ہے. اور رزق کی شرط کیا ہے؟ رزق کی شرط یہ ہے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تک زندہ تھا رزق دے رہے تھے, اب مر گیا رزق ختم ہو گیا. اس کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, اور بہت جگہ آیتیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ ان کو مردہ نہ کہو, اپنے پروردگار کے یہاں سے روزی پاتے ہیں. یہاں بھی ہے. تو موت یا قتل ہو جانا, دو لفظ ہیں, موت ہے اور قتل ہو جانا. قتل ہو جانے کے نتیجے میں بھی موت ظاہری طور سے آتی ہے, طبعی موت سے مر جانے کے بعد بھی ظاہری طور سے موت آتی ہے. دونوں حالتوں میں یہ موت جو ہے یہ عطائے رزق اور حصول رزق میں کبھی حائل نہیں ہوگی. عطائے رزق اور حصول رزق میں حائل نہیں ہوگی. رزق دینے والا دے رہا ہے,
اور یہ دینے والے کی صلاحیت میں نقص ہے کہ اگر کوئی پانی پلا رہا ہے اور پیاسا تڑپ رہا ہے، وہ پانی حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی تقصیر نہیں ہے، بلکہ پلانے والے کی پلانے میں سقائی میں تقصیر ہے، کمی ہے۔ چنانچہ ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، جب آقا حسین کا قافلہ پہنچا ہے اور حر ریاحی کا لشکر آیا ہے تو تفصیل نہیں عرض کروں گا، حر کے لشکر کے ایک سپاہی اتنا پیاسا تھا کہ وہ مشک کے دہانے کو کھول نہیں پا رہا تھا اور پانی ادھر ادھر بہ رہا تھا، لیکن حسین رزاق متین کے مظہر تھے، کرسی سے اٹھ کے جا کے پانی پلایا ہے۔ یہ رزق کی منزل ہے، رزق کی منزل ہے۔ تو وعدہ یہ ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت فرشتوں نے کی، اور ہجرت فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس نے بھی کی۔ ابلیس ملعون قرار پایا، شیطان قرار پایا، رجیم قرار پایا، اور کیا تمغہ کیا ملا؟ ٹائٹل بھی تو ملتا ہے کچھ نہ کچھ، ٹائٹل یہ ملا وہ کان من الکافرین، اور یہ تو کافروں میں سے تھا ہی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، آج کل ہندوستان میں یہ سوشل میڈیا بہت ساری خبریں وائرل ہوتی رہتی ہیں، میں بھی یہیں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ کافر کے معاملے میں بڑی بحث ہوتی ہے، کافر کون ہے صاحب؟ وہ کہتے ہیں خلفاء کو نہیں مانتے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے کافر ہیں، اور جو واقعی کافر وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں، تم سب کافر ہو۔ کافر کی بحث ہو رہی ہے، اور قرآن میں اتنے کافر ہیں۔ ارے چھوڑیے، کہاں اتنے آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں، کہاں فرصت ہے؟ صرف تنقید ہی کرنے کی فرصت، اور پڑھنے اور لکھنے کی کسی کو فرصت تو ہے نہیں ہے۔ کافر کون ہے؟ جس نے آدم کا سجدہ کیا وہ مومن و کافر تو ہے نہیں، لیکن آدم کے سجدہ کرنے جس نے انکار کیا وہ خالق آدم کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ وہ کان من الکافرین، کافر وہی ہے جو سبیل الہی سے انحراف کرے۔ صلوات محمد علی محمد۔ چاہے عرش پہ سبیل الہی ہو، چاہے فرش پہ سبیل الہی ہو، چاہے سبیل الہی محرم کی ہو، چاہے سبیل الہی چہلم کی ہو، اللہ کی سبیل سے جو انکار کرے گا اسی زمرے میں آئے گا جس نے آدم کی سبیل الہی سے انکار کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو مہاجر سب ہیں، مہاجر پہلی جماعت، اور جو میں نے ابھی آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سبھی مخلوقات کو ہجرت کا حکم نہیں تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس سے پوچھا گیا تو اس کو کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کیا تو کانا من العالین، کیا ان لوگوں میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے تھا جو اس سے امیونڈ ہیں، پریویلیج کلاس ہے؟ یعنی پریویلیج کلاس اللہ میاں کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ آج لوگ مرجعیت پہ تنقید کرتے ہیں، صاحب وہ مرجع ہے، ان کا یہ انتظام ہے، ہم بھی تو مومن، ہم بھی تو ہیں۔ ارے ہم سے نہ بحث کیجئے، اللہ میاں کے ہاں جا کے بحث کیجئے، عرش پہ کیجئے، وہاں بھی پریویلیج کلاس ہے، یہاں بھی پریویلیج کلاس ہے۔ صلوات محمد علیہ وَقَانَ مِنَ الْعَالِينَ، کیا تو عالین میں سے ہو گیا تھا؟ یہ تو معاملہ عرش کا رہا۔ اس کے بعد جناب آدم خلیفہ بن گئے۔ اب آدم کے لیے حکم ہوا جاؤ بھائی جنت میں رہو، اکیلے نہ رہو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو۔ فیملی کا لفظ میں نے استعمال کیا جو لا میں فیملی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے وکیل صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کے جو لا میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے جاؤ میں فیملی کے رہو۔ میں فیملی کے چلے گئے، جنت میں رہنے لگے۔ تھوڑا سا کچھ معاملہ ایسا ہوا جو ان کے شایان شان نہ تھا۔ دیکھیے بہت سنبھال کے بولنے کی منزل ہوتی ہے، زبان جل جائے، معصوم ہے، جو ان کے شایان شان نہ تھا۔ ایسا نہیں لوگوں نے کہا ہے صاحب وہ تو اس درخت کا پھل کھایا اور گناہ کیا اور نکالے گئے۔ ہم نکالے گئے اور بیٹھائے گئے، تم نے آج تک جنت دیکھی؟ کس دروازے سے داخل ہوئے، کس دروازے سے نکالے گئے؟ ارے اپنی زبان کو لگام دیجئے۔ ان کے شایان شان نہ تھا۔ جو شایان شان کے خلاف ہو اسی کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں
اور شریعت کی اصطلاح میں ترک اولا کہتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. ترک اولا جو ہے گناہوں کے اقسام میں کوئی قسم نہیں ہے. ترک اولا کوئی نوع نہیں ہے گناہ کرنے کی جو شایان شان نہ ہو ایک نبی کے. نتیجہ کیا ہوا؟ آدم کو ہجرت کرنی پڑی جنت سے زمین کی جانب. ابھی تک تو آدم کے لیے لوگوں نے ہجرت کی، اب آدم خود ہجرت کر رہے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اب جب آدم جنت سے زمین کی جانب ہجرت کر گئے تو مہاجر تو تبھی ہوں گے جب سبیل الہی کی جانب ہجرت کریں. اب میں سبیل الہی کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ سبیل الہی کیا ہے. آدم مسجود ہو گئے، سبوں نے سجدہ کیا، آدم کی جانب سب نے ہجرت کی. آدم نے جنت سے زمین کی جانب ہجرت کی. کیا آدم مہاجر ہو گئے؟ کیا عرض کر رہا ہوں، آدم روتے رہے، استغفار کرتے رہے، دست دعا بلند کر کے بارگاہ قاضی الحاجات میں دعا مانگتے رہے. لیکن دعا مانگتے، ایک نبی دعا مانگ رہا ہے لیکن سبیل الہی کے کنارے کنارے دعا مانگ رہے ہیں، سبیل الہی تک نہیں پہنچے ہیں. جب رحم آیا ارحم الراحمین کو اور اس نے اس سبیل الہی تک پہنچنے کا وہ نسخہ بتایا تو آدم مہاجر قرار پایا. صلوات محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت العالی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسن انت قدیم الاحسان، اور بحق العامۃ التسعۃ الطاہرہ من ذریۃ حسین علیہ السلام. یہی دعائے آدم ہے، یہ دعائے آدم ہے. حاجی جب حج کرنے کو جاتا ہے تو جبل رحمت پہ جا کے اس کی زیارت کرتا ہے. آدم جبل رحمت پہ گئے تھے، رحمت کے پہاڑ پہ گئے تھے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف رخ کر کے اس دعا کے ذریعے اس وسیلے سے دعا کی تھی. تو معلوم ہو گیا کہ جہاں سب فرشتے ہجرت کر کے آئے اور کچھ کو روکا گیا وہی سبیل الہی ہیں، وہی سبیل الہی ہیں. جب عرش پہ ہوں تو ان کے انوار منعکس ہو جاتے ہیں پیشانی آدم میں. جب پیشانی آدم میں ان کے انوار منعکس ہو جاتے ہیں تو آدم مسجود قرار پاتے ہیں. اور جب آدم جنت کے فراق سے زمین پہ آتے ہیں، جب انہی انوار کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو دعا مستجاب ہوتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہ سلسلہ ہجرت کا ہے، یہ سلسلہ ہجرت کا ہے. اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کی فیگر لوگوں کو معلوم ہے. جب مولا یہ سوال کر رہے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفدونی، ہزاروں سوال پوچھے گئے، سر کے بال تک کے شمار کرنے کے حوصلے تھے، لیکن کسی نہ پوچھا کہ 1,24,000 انبیاء کے نام کیا ہیں. بھائی پہلے زمانے ہو سکتا ہے بہت پرانی فہرست ہو، بہت بڑے رجسٹر میں لکھنا پڑتا. اب تو کمپیوٹر زمانہ آ گیا سائنس کا. 1,24,000 نام جو ہے کتنی آسانی سے مختصر جگہ میں آ جائیں گے. مگر جب مقدر ہی خراب ہے، سبیل الہی کو پہچانتے ہی نہیں تو نام کیا جانیں گے. ہجرت ہوتی رہی. جناب آدم نے ہجرت کی، نوح نے ہجرت کی، ابراہیم نے ہجرت کی، موسیٰ نے ہجرت کی. جناب موسیٰ کے ہجرت کے سلسلے میں آپ منظوم کلام ابھی سماعت فرما رہے تھے. سب نے ہجرت کی. اور جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ نے ہجرت کی. اور جناب عیسیٰ ہجرت کر کے ایسے مہاجر ہیں کہ جا کے ایک منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں سبیل الہی کے پاس، انتظار کر رہے ہیں جب سبیل الہی غیب کا پردہ ہٹا کے آئے تو ہم نیچے آئیں. صلوات محمد و آل محمد. یہ سب تاریخ میں، قرآن کی تاریخ میں مہاجر ہی تو ہیں، سب ہجرت ہی کرنے والے تو ہیں، سب کے سب مہاجر ہیں. تو یہ مہاجر ہیں. اور ایک ہجرت ایسی ہے جو دنیا کے ہر فرد کو یاد ہے کہ صاحب آج تاریخ کون ہے صاحب، آج تاریخ کون سی ہے صاحب، آج 9 ذی الحجہ کی شب لگ گئی. 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کون سی ہے؟ عیسوی کی نہیں، وہ ہجری کے صاحب.
1439 ہجری، تو یہ جو ہجری ازبر ہے یہ آخری نبی نے ہجرت کی، رسول اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ معبود وہاں تو بیٹھے بیٹھے ہجرت ہو جاتی ہے، وہ نبی، وہ مخلوق، وہ نور اول جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق کی گئی ہے، اس کو تو ہجرت جسمانی اور مکانی اور زمانی سب کرا رہا ہے۔ مکے سے رسول مدینے ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ تو سبیل الہی کی جانب ہجرت کرنی تھی، سبیل الہی کی جانب ہجرت کرنی تھی، لیکن مکے سے جو مدینے ہجرت ہو رہی ہے یہ سبیل الہی کی جانب نہیں ہجرت ہو رہی ہے، بلکہ سبیل الہی خود مہاجر ہے۔ اس لیے مہاجر ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے تمہیں رزق حسن مل جائے، ہمیں دیکھ کے تمہیں رزق حسن مل جائے۔ عنوان کی جو آیت میں پھر پڑھتا ہوں تو یہ مہاجر اور ہجرت اور رزق دونوں مربوط ہو جائیں گے۔ عنوان کی آیت یہ ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا اور ماتوا لرزقناہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، جو ہجرت کرتے ہیں ہم انہیں رزق حسن عطا کرتے ہیں، وہ اور مہاجر ہوں گے کہ ہجرت کر کے رزق حسن حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ مہاجر ہیں، یہ وہ مہاجر ہیں، یہ خود سبیل الہی ہیں۔ اگر تم محروم ہو، تم نافہم ہو، تم بدبخت ہو تو ہم کو تو معین کیا گیا ہے، ہم تمہاری طرف ہجرت کر کے آئیں گے، تم ہم سے رزق حسن حاصل کرو۔ صلوات محمد علیہ محمد، تم ہم سے رزق حسن حاصل کرو۔ اب رزق کے سلسلے میں چند جملے سننے، اور اب مصائب کافی تاخیر ہو چکی ہے، تاخیر سے مجلسی شروع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مومنین عزاداری میں مصروف ہیں، لہذا کوئی نہ گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے۔ کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں تو ان کو گلہ شکوہ ہے، ان سے میں معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں کہ جو لوگ پہلے سے آگے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنے زندگی کے ذاتی کام میں لوگ کافی انتظار کرتے ہیں اور وقت کہتے ہیں، وقت جس میں واقعی وقت برباد ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں کہتے وقت برباد ہو رہا ہے، اور یہاں آگے خالی فرش پہ بیٹھ جانا ہی جو ہے وہ داخل حسنات ہو جایا کرتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ رزق ہے، رزق ہے تو اللہ تو رزق سب کو دیتا ہے، جہنم والوں کو بھی رزق دے گا، شیطان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور خود اس نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ فضلکم بعض علیکم بعض فی رزق، رزق کے سلسلے میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے۔ مومنین تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، ہمارے پہلوں میں یہ رہتے ہیں، ان کے پاس 35 لاکھ روپے کی کار ہے، یہاں ایک ٹوٹا اسکوٹر نصیب نہیں ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں ہمارے رزق میں کمی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہے۔ کمی نہیں ہے، سبیل الہی کا جتنا عرفان ہونا چاہیے اتنی معرفت آپ کو نہیں ہے۔ اگر معرفت ہو جائے، اگر معرفت ہو جائے، تم نفع حاضر کے لیے تڑپ رہے ہو، تم نفع حاضر کے لیے تڑپ رہے ہو، تم نفع حاضر پہ مطمئن ہو، اور اللہ اس پر راضی نہیں ہے کہ تم نفع حاضر پہ راضی ہو جاؤ، بلکہ جو تمہیں امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے ایک عظیم رزق کے لیے کیا گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک مثال دے کے میں بات اپنی واضح کر دوں۔ الیکٹرانک زمانہ ہے، کوئی ایسا آپریٹر سے گھڑی ہے، کمپیوٹر ہے، خدا جانے کیا کیا ہے، سمجھے علم بھی نہیں ہے، تو انڈیا میڈ ہوتے ہیں۔ دو بچے ہیں، رو رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں باپ سے ہمیں مل جائے، لیکن جو سمجھدار بچہ اگر باپ نے کہا بیٹا 2-3 مہینے صبر کرو، ہمارے فنا عزیز جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، گلف میں جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، بہت اچھا سیٹ منگا دیں گے، تو جو سمجھدار ہے اس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ مطمئن ہے کہ باپ نے وعدہ کیا ہے تو بہت اچھا سیٹ آ جائے گا۔ ارے یہ مادی باپ کا ہے تو یقین ہے، اور جو پوری امت کا باپ کہہ رہا ہے اس پہ یقین نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔
جو امت کا باپ کہہ رہا ہے اس پہ یقین نہیں ہے، تم نفع حاضر پہ راضی ہو گئے، اور خالق کہہ رہا ہے ہم اس پر راضی نہیں کہ تم نفع حاضر پہ راضی ہو جاؤ، ہم اس پر راضی نہیں کہ تم نفع حاضر پہ راضی ہو جاؤ۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اس لیے فکر کرو کہ آدمی کو جہاں رہنا ہوتا ہے وہیں ذخیرہ کرتا ہے، جو اپنا مکان ہوتا ذخیرہ کرتا ہے۔ میرے بہت سے احباب دوست ہیں جو بہترین فلیٹس میں رہتے ہیں کرائے پہ، میں ان کے پاس گیا، کہا بھائی اس میں یہ نہیں لگا، یہ نہیں لگا، کہا بھائی اتنا لگا دیا ضرورت بھر کا کافی ہے، کوئی رہنا تھوڑی کرائے پہ ہیں، جب اپنا بن رہا ہے اپنا بن جائے گا تو سب وہاں لگوائیں گے۔ یہ جملے آپ نے سنے کہ نہیں ہیں؟ یعنی بڑھاپا آ گیا، دھیڑی ختم ہو گئی، اب چند دن اور رہنے ہیں، اپنے پلاٹ پر، اپنے فلیٹ پر، اپنے بنگلے پر، اپنی کوٹھی پہ لگوائیں گے۔ ارے بھائی اتنا اچھا فلیٹ ہے، اتنا اچھا مکان ہے، رہ رہے ہو، بھائی کرائے کا ہے تو کرائے پہ جہاں رہتا وہاں کسی کو لگا، دانائی کا تقاضا نہیں ہے، جہاں اپنا ہوتا وہاں لگاتے ہیں۔ اپنا کیا بھائی؟ واٹ از اپنا؟ اپنا کیا ہے؟ کہ اپنا وہ ہے کبھی مالک مکان نہیں کبھی خالی کر دو، خالی کر دو، نکالے نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی مرنے کے بعد جہاں جاؤ گے وہاں سے بھی نہیں نکالے جاؤ گے، سلوات پڑھتا۔ جو جنت میں جائے گا نہ جنت سے نکالا جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا نہ جہنم سے نکالا جائے گا، وہاں کے لیے ذخیرہ کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو رزق ہے، رزق کے انواع اقسام ہے۔ رزق شکم کا بھی ہے، شکم کا رزق روٹی ہے، شکم کا رزق روٹی ہے، پانی ہے۔ آنکھوں کا رزق حسین منظر ہے، آنکھوں کا رزق گنبد خضرا ہے، آنکھوں کا رزق زیارت قبر مطہر سرکار سید الشہداء ہے، آنکھوں کا رزق سقائے سکینہ کی مشق ہے، آنکھوں کا رزق شاعر اللہ ہے، کانوں کا رزق ہے۔ اب دیکھیے رزق میں فرق ہے، کون کیا دیکھتا کون کیا نہیں دیکھتا ہے۔ رزق حسن کی بات میں کر رہا ہوں، کانوں کا رزق اچھی آواز ہے۔ ابھی تمہارا معیار ہے کہ اچھی کیا ہے بری کیا ہے؟ کانوں کا رزق تلاوت کلام پاک ہے، قرآن کی آواز ہے۔ کانوں کا رزق ایسی مناجات کیجئے، ایسی مناجات کیجئے کہ سبیل الہی جو پردے غیب میں ہے وہ آپ سے کلام کر بیٹھے۔ اب میں کہاں تک عرض کروں؟ ہاتھوں کا رزق اور ہے، پیروں کا رزق اور ہے، لیکن جتنے اعضاء جوارے ہیں سب کا مرکز قلب ہے، دل ہے۔ اگر دل نہ ہو تو ساری مشینری فیل ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے دماغدار آتے ہیں، وکیل بیرسٹر، دو وکیل تو سامنے نظر آ رہے ہیں، صاحب دماغ سے کام ہوتا ہے، وکالت دل سے نہیں ہوتی، دماغ سے ہوتی ہے۔ لیکن دل کا معاملہ یہ ہے، مرکزیت دل کو ہے۔ اگر دل سپلائی نہ کرے دماغ کو، دماغ مفلوج ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ سینکڑوں دیوانے ہم نے دیکھے زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن ایک ہی بتائیے جس کا دل نہ کام کرتا ہو زندہ رہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دل کو مرکزیت حاصل ہے۔ تو میں رزق کی بات کر رہا تھا، آنکھوں کا رزق، کان کا رزق، زبان کا رزق، قوت شامہ کا رزق، قوت لامسا کا رزق، شکم کا رزق، ہر چیز کا رزق الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن دل کا کیا رزق ہے؟ دل کا رزق بس ایک ہے، ایک ہے۔ کیا ہے؟ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ سے کہ بھائی آپ نے بڑی محنت کی ہے، کچھ اجرت دے دوں، تو ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دل کا رزق صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ آل رسول سے مودت کی جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ رزق کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے۔ میں ابھی آغاز کلام میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی شروعات جو ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ الحمد سے ہوتی ہے۔ الحمد کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد ہے اللہ کی، 99 میں سے سب کو چھوڑ کر کے خالق و مالک صرف ایک صفت کا اعلان کر رہا ہے۔
سب سے پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس اللہ کی ہے۔ کون اللہ ہے؟ کون اللہ ہے؟ جو عالمین کا پالنے والا رب ہے۔ اور ربوبیت کا، سنیے گا، ربوبیت کا لازمی نتیجہ ہے رزاقیت۔ ربوبیت کا لازمی نتیجہ ہے رزاقیت۔ جس کا رب ہے اس کا رازق بھی ہے، جس کا رب ہے اس کا رازق بھی ہے۔ اب جب وہ رب ہے تو کیا فقط ہی رب ہے؟ یہاں بھی رب ہے، وہاں بھی رب ہے، ہر جگہ رب ہے۔ جب ہر جگہ رب ہے تو ہر جگہ عطا رزق بھی ہوگا۔ صلوات محمد علیہ رزق شفاعت اور ہے، رزق شکم اور ہے، رزق مغفرت اور ہے، رزق اتباع اور ہے، رزق اطاعت اور ہے، رزق توفیق محبت آل محمد اور ہے، رزق نفرت دشمنان آل محمد اور ہے۔ یہ بھی رزق ہے۔ آل محمد سے تبرہ کرنا یہ فتن و فساد کی بات نہیں ہے، فتن و فساد کی بات نہیں ہے، یہ حصول رزق ہے، حصول رزق ہے، کیونکہ بغیر اس کے محبت نہیں ثابت ہوتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بغیر اس کے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور خالق و مالک نے کلیہ کر دیا کلمہ توحید میں۔ ارے بھئی 1,24,000 پیغمبر ہے، کہتے قولوا اللہ، کیا خرابی تھی؟ پازیٹیو اپروچ تھی، لیکن لا الہ الا اللہ، لا الہی تبرہ ہے، مگر تبرہ جب پڑھیے تو تبرے کی نیت ہونی چاہیے، دل آزاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، فتن و فساد برپا کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مولانا اعجاز صاحب تشریف لائیں۔ فتن و فساد کی نیت نہیں ہونے چاہیے، تبرہ برائے تبرہ ہو۔ اچھا، تبرہ جب لفظ آتا ہے تو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ مختلف نتائج برآمد کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تبرہ ہے کیا۔ جو تبرہ سے بے تحاشا خوش ہوتے ہیں وہ بھی تبرہ نہیں جانتے ہیں، اور جو تبرہ سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی تبرہ نہیں جانتے ہیں۔ اب بھائی آپ صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک سوال میرا ہے، مجلسوں میں واہ واہ کرتے ہیں صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہر آدمی کہے گا، ہر مومن کہے گا بھائی اللہ نے صلوات پڑھی ہے، کچھ کام اللہ بھی کرتا ہے، اوپنلی ظاہر بظاہر اس میں صلوات بھی پڑھتا ہے، اور اللہ لعنت بھی بھیجتا ہے۔ تو اگر اللہ نے صلوات پڑھی، سنت الہی اور سنت نبی کے نتیجے میں آپ صلوات پڑھتے ہیں، تو اسی نیت سے آپ تبرہ بھی پڑھیے، اسی نیت سے تبرہ بھی پڑھیے، جس طریقے سے اللہ نے تبرہ پڑھی، اللہ کے نبی نے تبرہ پڑھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تبرہ جو ہے وہ تولا کا جز ہے، بغیر تبرہ کے تولا کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی پالیسی ہوگی یورپ کی، امریکہ کی اور برطانیہ کی، کہ بھائی نہ ہم تولا کر دیں نہ تبرہ کرتے، ہماری انٹرنیشنل پالیسی تو نیوٹرل ہے۔ اللہ کے ہاں اور اللہ کے حبیب کے ہاں پالیسی اوپن ہوتی، نیوٹرل نہیں ہوتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ جو ہے وہ نیوٹرل پالیسی نہیں رکھتا ہے۔ جب اللہ خود نیوٹرل پالیسی نہیں رکھتا ہے تو کیا آپ اللہ سے زیادہ مہذب ہو گئے ہیں؟ اللہ سے زیادہ سویلائزڈ ہو گئے ہیں؟ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بابو تو نے کیوں کہا ان اللہ مع صابرین؟ ارے کہہ دیتا بھائی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم مظلوموں کی چپکے سے مدد کر دیں گے، لیکن ہماری پالیسی نیوٹرل ہے۔ جب اس نے کہہ دیا ان اللہ مع صابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، جس کا مطلب ظالموں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تبرہ کا مطلب آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
اور اس میں کسی مکتبہ فکر کسی عقیدے کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے غلط نیت سے تبرہ نہ پڑھیے, کسی کو چڑھانے کے لیے نہ پڑھیے, کسی کو اذیت دینے کے لیے نہ پڑھیے. جس طریقے سے سلوات حکم خدا کے نتیجے میں پڑھتے ہیں ویسی حکم خدا کے نتیجے میں بس اسی لمٹ تک پڑھیے. فتن و فساد کا سبب نہ بنیے. اسلام دین آشتی ہے, اسلام دین سلامتی ہے. اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد فتن و فساد نہ برپا کیجیے. لا تفسدوا فی الارض, قرآن میں صاف آیت ہے کہ زمین میں فتن و فساد نہ برپا کرو. اللہ کو قطعی فتن و فساد برپا نہیں ہے, لیکن اللہ یہ بھی نہیں گوارا کرے گا کہ اللہ کو احد مانے اور ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی مانے. اللہ یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ محمد کا کلمہ پڑھے اور ابو لہب ابو جہل کو بھی ان کا عزیز مانے. صلوات محمد و آل محمد, یہ بھی نہ گوارا کرے گا. خیر بات ضمناً کہاں سے کہاں آگے. میرا موضوع دوسرا تھا کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں رزق حسن عطا کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا مہاجر کتنے ہوئے. اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. جس کی مجلس برپا کی گئی ہے جس کی یاد میں, وہ بھی مہاجر ہے, وہ بھی مہاجر ہے. سن 60 ہجری میں آقا حسین نے ہجرت کی. آقا حسین نے ہجرت کی. ابھی تک جتنے مہاجرین کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے ہجرت کی, پھر پلٹ کے اپنی منزل پہ آئے. رسول اللہ نے ہجرت کی, محمد عربی نے ہجرت کی, مکے سے مدینے آئے, لیکن مدینے میں آنے کے بعد پھر مکے گئے, مکہ جانا نصیب ہوا. جناب عیسیٰ نے ہجرت کی, زمین سے آسمان پہ گئے لیکن پلٹ کر آئیں گے. آدم نے ہجرت کی, جنت سے زمین پہ آئے. آدم زمین میں آنے کے بعد پھر جنت گئے. لیکن اب جس مہاجر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام, یہ وہ مہاجر ہے کہ اب ہجرت کر رہا ہے اپنے وطن سے تو پلٹ کے وطن آنا نصیب نہ ہوگا, وطن سے آنا نصیب نہ ہوگا. بس ایک جملہ عرض کر دوں, بات واضح ہو جائے. لوگ گلف میں جاتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے. کبھی کبھی گلف کے حالات خراب ہوتے ہیں, والدین امام ضامن باندھتے ہیں, جو متعلقین ہیں رو رو کے ودا کرتے ہیں, رخصت کرتے ہیں اور امام کی ضمانت دیتے ہیں. شک رہتا ہے کہیں حالات خراب ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہیں کا وہیں رہ جائے. لیکن جو مدینے سے ہجرت کر رہا ہے اسے یقین ہے, یقین ہی نہیں اپنے یقین کا اعلان کر رہا ہے, اپنے یقین کا اعلان کر رہا ہے. اصحاب کے درمیان میں اعلان کر رہا ہے, اہل مدینہ کے درمیان اعلان کر رہا ہے. یہ ہجرت کون کر رہا ہے؟ حسین ابن علی ہجرت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ سبیل الہی ہجرت کر رہی ہے مدینے سے مکے کی جانب. سبیل الہی کی ہجرت ہو رہی ہے. سبیل الہی مجسم ہو کے, مشکل ہو کر کے مدینے سے مکے کی جانب ہجرت کر رہے ہیں. اور جب مکے پہنچے ہیں تو آپ کے پاس پورا پس منظر ہے, انشاءاللہ پھر کبھی سنیے گا. 12,000 خطوط بھیجے گئے کوفے سے, آپ کے پاس 12,000 لیٹرز خطوط بھیجے گئے. اب بھیجے گئے نہیں, تاریخ میں لکھا آئے, اور میں کہتا ہوں بھیجے نہیں گئے, بھجوائے گئے. وہ خطوط بھیجے نہیں گئے بلکہ بھجوائے گئے ایک سازش کے نتیجے میں. اور کوفے سے ان لوگوں کی طرف خطوط بھجوائے گئے جن کو ان کی مادی نگاہیں سمجھتی تھیں کہ آقا حسین ان پر اعتبار کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سبیل ہدایت ہیں, یہ رزق ہدایت ہیں, یہ سبیل ہدایت ہیں, یہ رزق ہدایت ہیں. تو تمہارے دل میں جتنی بھی کھوٹ ہو, لیکن جو منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ تمہارے دل کے راز کو جانتا ہے, لیکن اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے. جب 12,000 خطوط آئے, اور عالم یہ تھا کہ جب حسین مکے میں 3 شعبان کو پہنچے ہیں تو پورا شعبان کا مہینہ مکے میں قیام کیا. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے, رمضان میں قیام کیا. شوال کا مہینہ آتا ہے, پورے شوال میں قیام کیا. اور شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے, قیام کیا. ذی الحجہ کے مہینے میں
حج کو عمرے میں بدلا ہے۔ اس بیچ میں بس ایک تارانہ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم میں بات آ جائے، ورنہ آپ حضرات تو مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، لیکن مصائب کا تکرار بھی ثواب ہے، اور جو مصیبت زدہ اس کا حق یہ ہے کہ صبح قیامت تک اس کے مصائب کا تکرار کیا جائے، اس کے مصائب کا تکرار کیا جائے۔ تو چنانچہ پہلے جب امام حسین مکے میں گئے ہیں تو مکے کا جو والی گورنر تھا وہ وہاں سے اس نے فرار اختیار کیا، اور فرار اختیار کر کے مدینے میں آیا، اور مدینے سے شام کی جانب یزید کے پاس پورے حالات لکھ کے بھیجتا رہا کہ حسین ابن علی مکے چلے گئے ہیں اور مومنین جو ہیں جوق در جوق ان پر بیعت کر رہے ہیں، ایسا کہیں نہ ہو کہ تیری حکومت کا تختہ مزلزل ہو جائے۔ لہٰذا یہ خط جیسے اسے ملا اس نے فوراً اپنے مصمم ارادے کا اعلان کر دیا کہ حسین کو بہرحال قتل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے 30 خارجیوں کو بھیجا مکے میں کہ جہاں موقع ملے حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب اسے کوئی خبر نہ ملی تو اس نے 300 دمشق کے رہنے والے شامی لوگوں کو احرام پہنا کے بھیجا کہ جاؤ خانہ کعبہ میں جب حسین ابن علی طواف میں مصروف ہوں تم بھی طواف کرنا، اور اپنے احرام میں وہ خنجر چھپائے ہوئے تھے کہ طواف خانہ کعبہ میں جہاں بھی ملے حسین ابن علی کو قتل کر دو۔ آقا حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، نگاہیں تو ہماری بھی دیکھ رہی تھیں تاریخ کے جھروکے سے، حسین کی نگاہیں کیوں نہ دیکھتی ہیں؟ حسین ہی تو وارث کعبہ ہیں، حسین ہی کے باپ کی تو ولادت کعبے میں ہوئی ہے، حسین کی میراث ہے کعبہ، حسین نہ دیکھیں گے پھر کون دیکھے گا؟ جب یہ منظر دیکھا حسین نے تو عظمت اور حرمت کعبہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حج کو ترک کیا، حج کو عمرے میں بدلا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جو داخل ہو جائے تو اگر بغیر حج کیے جا رہا ہے تو عمرہ کر کے آئے گا، حج کو عمرے میں بدلا۔ اور اس اثنا میں جو 12,000 خطوط آئے تھے امام حسین نے اپنے بھائی جن کے لیے فرش عزا بچھائی گئی ہے، جن کا ماتم کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، مسلم نے عقیل کو روانہ کیا، بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ سفیر کیا ہوتا ہے؟ سفیر نمائندہ ہی تو ہوتا ہے۔ جو آج لکھا جاتا ہے سفیر حسین کا ماتم ہے، تو جناب مسلم نے عقیل سفیر حسین ہی ہو کے تھے۔ مکے سے آئے جناب مسلم، مکے سے دمشق کا راستہ، کوفے کا راستہ براہ راست نہیں ہے۔ مکے سے مدینے آئے، مدینے میں رسول اللہ کے مزار پہ گئے، مسجد نبوی میں گئے، فریضہ نماز کو ادا کیا، قبر رسول پہ گئے، قبر رسول پہ مناجات کی، فریاد کی، اور قبر رسول سے رخصت ہو کر کے اپنے بیت الشرف اپنے گھر پہ گئے۔ جناب مسلم کے 2 کمسن بچے تھے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ جناب محمد کا سن تاریخ میں 7 سال ہے اور جناب ابراہیم کا سن 8 سال ہے۔ کیا مشیت تھی؟ جناب مسلم نے دونوں کمسن بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لیا۔ پوری فیملی تو جا چکی ہے، وہ تو مکے میں ہے آقا حسین کے ساتھ، یہ 2 بچے چھوٹ گئے تھے مدینے میں، ان 2 بچوں کو جناب مسلم نے ہمراہ کیا۔ 7 سال اور 8 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ابھی 12-13 سال کے ہیں، 7 سال اور 8 سال کے بچوں کا سن کیا ہوتا ہے؟ جناب مسلم جاتے ہیں، کوفے گئے، کوفے جب گئے تو کوفے میں آپ کا خیر مقدم ہوا، مسجد کوفہ میں گئے، بیعت لینا شروع کی۔ بیعت لینا شروع نہیں کی، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ جملوں میں فرق ہے، بیعت کوئی اور لیتا، جو بیعت لے کے جو خلیفہ بنتا ہے اس کو بیعت کی ضرورت ہوتی ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے ہیں۔ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، بیعت کرتے کرتے جب ایک کثیر مجمع ہوا اور آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 18,000 سے فیگر بڑھ کے 30,000 تک گئی۔ اس زمانے میں 30,000 کی فیگر اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں یزید کو معلوم ہوا
کہ حسین ابن علی کے بھائی جناب مسلم آئے ہوئے ہیں اور کوفے کے لوگ جوق در جوق جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس نے فوراً ہی ایک ارجنٹ خط لکھا بصرے میں، اور بصرے میں ابن زیاد کو لکھا، کیونکہ ابن زیاد بہت سخت تھا، ابن زیاد کے حسب نسب میں بھی جھول تھا، اور اس کی فطرت سے ہی امید ہی تھی کہ تو فوراً جا کر کے کوفے کا چارج سنبھال لے اور کوفے کے گورنر کو معزول کر دے۔ چنانچہ جب یہ آیا ہے، بس چند جملے سن لیجئے، جب یہ آیا ہے تو کوفے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، عبا قبا پہنی، سیاہ عبا، سیاہ قبا، سیاہ سر پہ امامہ، ہاتھ میں عصا۔ دیکھیے پوشاک پہ نہ جائیے گا، پوشاک پہ نہ جائیے گا، سیاہ پوشاک پہ نہ جائیے گا، چاہے عبا ہو، چاہے قبا ہو، چاہے سر پہ امامہ ہو۔ اور پہلے شاید سمجھ میں نہ آتا، جب سے بغدادی کی شکل ٹی وی پہ نظر آئی تو ہم کو تو لگتا ہے یہ بغدادی جو ہے ابن زیاد کی امیٹیشن ہے، اس انداز میں داخل ہوا۔ یہ انداز، یہ پوشاک خاص پوشاک خاندان بنی ہاشم کی تھی، یہ پوشاک خاندان بنی امیہ کی نہیں تھی۔ خاندان بنی امیہ کی پوشاک اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسی لکھنؤ میں ماہ رمضان میں آپ کو نظر آ جایا کرے گی، وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ اور یہ پوشاک جو سیاہ عبا قبا امامہ ہوتا ہے، یہ علماء حق کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے مرجع کرام کے ہوتے ہیں، علماء حق کے ہوتے ہیں۔ تو اس نے سمجھیے اپنی شکل تبدیل کی اور اس انداز داخل ہوا کہ بھولے بھالے مسلمانوں نے سمجھا کہ حسین ابن علی آ گئے، حسین ابن علی آ گئے۔ وہ اس لیے داخل ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ ہو اور ان کے دل کے راز کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اس کا ہمیں براہ راست علم ہو جائے۔ پہچاننے والوں نے پہچان لیا کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہیں، یہ ابن زیاد آیا ہے۔ بس مومنین بیان کو میں تمام کر رہا ہوں۔ ابن زیاد جب آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آنے کے بعد جناب مختار کے ہاں، مختار ابن عبیدہ کے مہمان ہیں، جناب مسلم نے مصلحت سمجھی کہ جناب مختار کے گھر کو ترک کیا جائے، جناب مختار کے گھر کو ترک کیا اور جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان ہوئے۔ بس جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان ہوئے۔ جناب ہانی کون ہے بچے سن لیں، جناب ہانی کوئی گینگسٹر نہیں تھے، یہ 90 سال کے بزرگ ضعیف تھے۔ جناب ہانی 90 سال کے بزرگ ضعیف تھے۔ جب معقول نام کے غلام نے ابن زیاد سے کو رپورٹ دی کہ مسلم ابن عقیل جو ہیں ہانی ابن عروہ کے ہاں مہمان ہیں، اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا، کہا بھئی کیا تم نے آل رسول اور ان کے فرزند مسلم ابن عقیل کی پشت پناہی اور ان کے تحفظ کی تو نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہی لفظ لکھا ہے، کیا ذمہ داری لے رکھی ہے؟ تو پہلے تو جناب ہانی نے چاہا کہ بات ٹل جائے، لیکن جب اس نے بطور شاہد اس غلام کو پیش کیا تو جناب ہانی نے عجب جملہ کہا، اے امیر، ہم جناب مسلم کو بلا کے نہیں لائے ہیں بلکہ وہ خود ہمارے یہاں مہمان ہوئے ہیں، کہ کچھ بھی ہو اگر تو اس مسلم ابن عقیل کو حاضر نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا معلوم ہے کیا ہے؟ کہ کچھ بھی ہو ہمارے خاندان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آئے ہوئے مہمان کو ہم قاتل کے حوالے کر دیں۔ یہ ابھی کوفہ ہے، یہ کربلا کے بعد والا کوفہ نہیں، یہ کربلا کے پہلے والا کوفہ ہے۔ ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آئے ہوئے مہمان کو قاتل کے حوالے کر دوں۔ اس پر وہ اسے غیظ آیا، جناب ہانی ابن عروہ کو اسیر کیا، ہاتھ پیر بندھوائے، ایک ستون میں بندھوا دیا، اور اس کے بعد جلاد کو بلایا، ظالم کو بلایا اور حکم دیا کہ 500 درے لگائے جائیں، 500 درے لگائے جائیں۔ 500 درے کسی جوان کو نہیں لگائے جا رہے ہیں، 90 سال کے ضعیف بوڑھے کو 500 درے لگائے گئے۔ جناب ہانی ابن عروہ غش کھا کے گر گئے۔
آپ کا سر قلم کیا گیا، آپ کے جسم کو دارالامارہ سے آویزہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ خبر جناب مسلم کو معلوم ہوئی تو ہاشمی غیرت کہاں گوارا کرتی۔ ہاشمی غیرت نے تقاضا کیا اور ہانی ابن عروہ کا گھر چھوڑا۔ اب جناب مسلم کوئی مکان نہیں ہے کوفے میں، کوئی گھر نہیں ہے۔ چاہ یہ رہے ہیں جب حالات میں تغیر دیکھا، میں عرض کر رہا تھا کہ 18,000 اور 30,000 نمازی تھے، لیکن اب یہ منزل آئے، اب جب نماز کی امامت کر رہے ہیں تو پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں جہاں 18,000 اور 30,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تعداد میں 30 ہیں، کہاں 30,000 کہاں 30، اور جب نماز تمام کی ہے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جناب مسلم کو اپنی شہادت کی فکر نہیں ہے، اپنے قتل ہونے کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی یتیمی کی فکر نہیں ہے۔ جناب مسلم کو سب سے بڑا صدمہ تھا کہ میرے مولا و آقا حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے آ رہے ہوں اور مصائب کا شکار ہو جائیں، کیسے میں اپنے مولا و آقا کو مطلع کر دوں، اطلاع دے دوں۔ چنانچہ چاہا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے کوفے سے باہر چلے جائیں۔ اسی اثنا میں ایک چاہنے والا شخص تھا جس کا نام کثیر ہے۔ جناب کثیر نے کہا مولا آقا اب یہ صحیح کابش بیکار ہے، کوفے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے۔ کثیر نے اپنے یہاں مہمان کیا، لیکن ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی، کثیر کو بلایا گیا، کثیر کو بھی قتل کیا۔ اب ہانی ابن عروہ قتل ہو گئے، کثیر قتل ہو گئے۔ اب جناب مسلم پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک نفسیاتی طور سے آپ تصور کیجئے، ظاہری طور سے نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ مولا آقا کو اطلاع ہو جائے نہ ہے، اور دوسری یہ کہ میری وجہ سے 2 مومن قتل کر دیے گئے۔ ایک عام انسان گوارا نہیں کرتا چے جائے خاندان بنی ہاشم جو رسول اللہ مولا علی کا بھتیجا ہو۔ اب ساری رات جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں ادھر راستہ بند ہے، جدھر جاتے ہیں ادھر سے راستہ بند ہے۔ جس طریقے سے شہر میں کبھی کبھی کرفیو لگتا ہے، آپ گزر نہیں سکتے ہیں، یہی کیفیت تھی۔ ساری رات گزر گئی، جناب مسلم سرگرداں پھر رہے ہیں۔ جب سفیدی صبح نمودار ہوئی تو ایک ویران مسجد میں پناہ لی، سارا دن مسجد میں گزارا۔ شام کو کتنے روز کے بھوکے پیاسے مسلم ہیں، کربلا کی بھوک پیاس کے آگے ہم کسی کی بھوک پیاس بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ جیسی بھوک پیاس کربلا کے ویسے کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ جناب مسلم بھوک پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر جب پیاس حد سے سوا ہو جاتی ہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے۔ سارا دن ایک ویران مسجد میں گزارا۔ شام کو جا رہے ہیں، ایک گھر کے دروازے پر جا کے تھک کے بیٹھ گئے، اور گھر کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ سر نے اڑائے ہوئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسی انداز میں بیٹھے ہیں۔ اس گھر کی مالکہ نے دروازے کے اندر سے محسوس کیا کہ میرے دروازے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ دروازہ کھولا، کہا تو کون ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ کہا پیاسا ہوں۔ کس قدر پیاس کا غلبہ تھا، اس کا نام تاریخ میں توبہ لکھا ہوا ہے۔ وہ گئی، ایک کاسے آب لاتی، ایک پانی کا پیالہ لاتی ہے، پیش کیا۔ جناب مسلم نے پانی کو دیکھا، پانی کو پیا، بس بیان تمام کیا۔ مسلم نے عقیل آپ کی قربانی قابل قدر ہے، تاریخی قربانی ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے، لیکن کسی دروازے بیٹھ کے آپ نے سوال آگ کیا تو آپ کو پانی تو مل گیا، لیکن کربلا کے بعد جب یہ قافلہ دیار بدیار پھرایا گیا تو جس آقا کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جو آپ کے امام ہے، اس کی 4 برس کی بچی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام سوال آگ کر رہی ہے۔ ارے شمر ملعون پانی دکھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ مومنین جب پانی پھینک دیا
تو جناب سکینہ نے پانی کی خنکی محسوس کر کے اپنے کو گرا دیا، قافلہ کوچ کر گیا، بی بی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ واویلا لعنت الحق علی الظالمین الکاظمین۔ بار الہا اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، اس بات کو قبول فرما۔ ماتم حسین۔